دوستو، زندگی میں پریشانی یہ کسی ایک انسان کی نہیں ہوتی۔ آپ پریشان ہیں، میں پریشان ہوں، اور دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ہم ان پریشانیوں کو ختم کیسے کریں؟ کیسے دل کو وہ سکون ملے جو کہیں سے ملتا ہی نہیں؟ اور وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں ٹوٹنے سے بچا لے؟ آپ نے بھی ہزاروں بار سنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دل میں ایک سوال ہمیشہ رہ جاتا ہے کہ بھروسہ کرنے کے فائدے آخر کیا ہیں؟ یہ بھروسہ ہماری زندگی میں کون سی تبدیلی لاتا ہے؟ اور کیا واقعی صرف اللہ پر یقین کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان سچ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کون کون سی نعمتیں اور آسانیاں آتی ہیں۔ اور یقین مانیے، اگر آپ نے یہ باتیں دل سے سمجھ لیں تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بھی بدل سکتی ہے اور آپ کی پوری زندگی کا راستہ بھی۔ اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے وہ 5 بڑے فائدے کیا ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ شاید آج آپ وہ باتیں سنیں گے جو آپ کے دل کو بہت وقت سے چاہیے تھیں۔ آئیے گا نمبر 1، دل کا سکون۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلی نعمت جو اس کے دل میں اترتی ہے وہ ہے سکون۔ وہی سکون جو نہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ کسی دنیاوی چیز سے۔ دل کی وہ گھبراہٹ جو راتوں کو جگاتی ہے، تو بے چینی جو سینے کو تنگ کرتی ہے، وہ ڈر جو انسان کو 1000 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل کو یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو میرا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، اور جو نہیں ہے وہ مجھے بچانے کے لیے نہیں دیا گیا، تو دل خود بخود ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ دل کو یہ پیغام دیتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری فکر کرنے والا آسمانوں کا رب ہے۔ اور جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر باہر کی دنیا چاہے جتنی بھی مشکل ہو، اندر ایک عجیب سی روشن سی راحت پیدا ہو جاتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ سکون ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے، جو ڈرے ہوئے انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور جو پریشان دل کو اللہ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی سکون نہیں سوائے اس ایک جگہ کے جہاں دل کہہ دے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا پہلا فائدہ سن لیا۔ اگر آپ نے دل میں واقعی یہ ارادہ کر لائے ہیں کہ آپ اللہ پر پورا بھروسہ کریں گے، تو پھر دیکھیے گا اللہ آپ کے دل میں کیسا سکون اتارتا ہے۔ کبھی آپ نے اس سکون کو محسوس کیا؟ تو اللہ پر بھروسہ سچ میں زندگی بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی آسانی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ راستے جو کل تک مشکل لگتے تھے، جو رکے ہوئے تھے، جو انسان کو تھکا دیتے تھے، وہی راستے آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان اپنے رب پر یقین رکھ لیتا ہے تو اللہ خود اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کام جو انسان کے بس سے باہر لگتے ہیں، وہ اللہ کی مدد سے بہت نرم اور ممکن ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ کام ممکن نہیں، مگر اللہ کی مدد سے وہ کام بھی ممکن ہو جاتا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور پھر وہی ہوتا ہے، مشکل کام آسان ہونے لگتے ہیں، الجھے ہوئے راستے سیدھے ہونے لگتے ہیں، اور وہ دروازے کھلتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی دستک بھی نہیں دی ہوتی۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر سچا بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اکثر اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور مدد بھیجتا ہے۔ البتہ زندگی میں آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی مدد اور قرار ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بھی ایک بار دل سے اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نمبر 3، بے خوف ہمت ملتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا سب سے حیرت کر دینے والا فائدہ یہ ہے
کہ انسان کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ہمت جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا، جو کسی کے لفظوں میں نہیں ملتی، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں اکیلا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، دل مضبوط ہونے لگتا ہے۔ وہ کام جن سے انسان ڈرتا تھا وہی کام آسان لگنے لگتے ہیں، انسان کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، فیصلے صاف ہونے لگتے ہیں، اور دل میں ایک عجیب سا اعتماد آ جاتا ہے جو کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میں گر نہیں سکتا۔ یہی وہ ہمت ہے جسے دنیا حوصلہ کہتی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں تھوڑا سا سہارا دیتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر بدل جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکن یا کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور جب سہارا اللہ کا ہو تو دل بے خوف ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان کا بھڑ کر مقابلہ کر لیتا ہے۔ نمبر 4، نقصان سے حفاظت۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا سب سے انمول فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی حفاظت ملتی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے کھو جانے کے خوف میں زندہ رہتا ہے، کبھی رزق کا ڈر، کبھی رشتوں کا، کبھی عزت کا، کبھی مستقبل کے ٹوٹ جانے کا، اور کبھی اپنی محنت کے ضائع ہو جانے کا۔ لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت اس طرح کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر تیز بارش سے بچاتی ہے، خاموشی سے، نرمی سے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہی نہیں کہ وہ جن چیزوں کی فکر میں گھومتا رہا، وہ نقصان اس سے پہلے ہی اللہ کے نے روک لیے تھے۔ جو حادثہ ہو سکتا تھا، جو دکھ ہمیں توڑ سکتا تھا، جو معاملہ ہمیں پریشان کر سکتا تھا، اللہ نے وہ سب آنے سے پہلے ہی ٹال دیا۔ وہ ہمیں غلط لوگوں سے دور کر دیتا ہے، چاہے ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ دور ہونا کیوں ضروری تھا۔ وہ ہمیں غلط فیصلوں سے بچا لیتا ہے، چاہے اس وقت ہمیں تکلیف ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ وہ ہمیں ان راستوں سے ہٹا دیتا ہے جن پر چل کر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہمیں ان جگہوں پر لے آتا ہے جہاں ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، مگر حقیقت میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تیرے لیے اچھا نہیں تھا، میں نے تجھے بچا لیا۔ کسی چیز کا نہ ملنا بھی، کسی دروازے کا بند رہ جانا بھی، کسی رشتے کا دور ہو جانا بھی اکثر اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ حفاظت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے لیکن بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کا سہارا رکھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اکثر اوقات بڑا نقصان اس سے دور رہتا ہے۔ البتہ دنیا میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، مگر اللہ کی حفاظت میں خاص قرار ملتا ہے۔ نمبر 5، دعا کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا ایک ایسا فائدہ ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور وہ ہے دعا کی قوت کا بڑھ جانا۔ دیکھیں، ہم سب دعا تو کرتے ہیں، لیکن اکثر دل میں یہ ڈر چھپا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، یا میں کب سے مانگ رہا ہوں ابھی تک ملا کیوں نہیں۔ یہ ڈر، یہ نرسائی، یہ شک دعا کا اثر کم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں رہتی، یقین کا عمل بن جاتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے میں مانگ رہا ہوں تو رب ضرور دے گا، یا پھر اس سے بہتر دے گا، یا نقصان سے بچا لے گا، لیکن مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ بھروسہ دعا کو طاقت دے دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل، زبان اور دعا تینوں ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جب انسان اسی یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا آسمانوں تک سیدھی پہنچتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص دعا کرتے ہوئے جلدی ہار نہیں مانتا، وہ بے چین نہیں ہوتا، وہ جلد باز نہیں بنتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور وقت آنے پر ضرور دے گا۔ اور یہ یقین، یہ طاقت، یہ صبر دعا کے اثر کو بڑھا دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بہت دفعہ دعا قبول ہونے سے پہلے ہی دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل جانتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ اچھا لکھ رکھا ہے، اور وہ مجھے کبھی خالی نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی بھروسہ دعا میں جان ڈال دیتا ہے،
اور انسان دیکھتا ہے کہ جو چیز کبھی ناممکن لگ رہی تھی وہ ایک دن خاموشی سے، نرمی سے اور سب سے بہترین طریقے سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کا وقت خاص طور پر ان لوگوں میں محسوس ہوتا ہے جو دل میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری بات توجہ سے سنی ہے۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے تو اب تک آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ زندگی بدل دینے والی طاقت ہے۔ آپ نے 5 فائدے سن لیے اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، ایک بار دل سے، سچے دل سے، صرف ایک بار اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اپنے دل کو یہ کہہ کر دیکھیں کہ میں اپنا مسئلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین لکھ چکا ہے۔ یقین کریں، جب دل میں سچا بھروسہ آ جاتا ہے تو زندگی بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ راستے کھلتے ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے اور اندر ایک ایسی روشنی آتی ہے جو انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اور اب اگر آپ نے واقعی دل سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آج سے آپ اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔